بیوی شوہر کو دیکھ کر، بھائی بھائی کو دیکھ کر، بہن اپنے بھائی کو دیکھ کر، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، وہاں پر بھائی سے بھائی بھاگے گا، شوہر سے بیوی بھاگے گی، یہاں تک کہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کہتا ہے واتقوا، اے میرے بندو ڈرو، واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، نفسا نفسی کا عالم بن جائے گا۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، ان الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ساری تعریفیں، بڑائی، بزرگی، عز و شرف، جاہ و جلال اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا پالن ہار اور پروردگار ہے، خالق دو جہاں، مالک ارض و سما ہے، فاطر السماوات والارض، عالم الغیب والشہادہ ہے، وہو علی کل شیء قدیر ہے، مالک یوم الدین ہے، اللہ احد الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اسی کے لیے ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں، وہی ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ عزت و ذلتوں کا مالک ہے، وہ دنیا کے تمام باغ ڈور اپنے قبضہ قدرت میں سنبھالے ہوئے ہے، دنیا کے ہر مخلوق کو رزق پہنچانے والا ہوا الرزاق ذو القوۃ المتین ہے، روز قیامت کے دن ہم کو سزا یا جزا دینے والا مالک یوم الدین ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی اتنی تعریف ہے کہ خود اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، جو نعمتیں میری تمہارے اوپر سایہ فگن ہیں اور جو رحمتیں برکتیں میں نے تمہارے اوپر لٹا رکھا ہے، ان نعمتوں کو اگر تم شمار کرتے کرتے 7 سمندروں کو سیاہی، ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا کر لکھتے بیٹھو، قسم میرے عزت و جلال کی، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی 7 سمندروں کی شکل میں، یہ سارے قلم گھٹ جائیں گے دنیا کے قلموں کی شکل میں، لیکن میری وہ نعمتیں جو میں نے تمہارے اوپر سایہ فگن کر رکھا ہے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ ہماری ہر سانس اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ہمارے دلوں کی ہر دھڑکن اللہ عز و جل کا انعام و اکرام ہے۔ اس اللہ رب العالمین کے توحید کے لیے ہم اس پر ایمان رکھ کر اسی کے سجدے کر کے اسی سے دعائیں مانگتے ہیں اور اسی کے لیے جیتے اور مرتے ہیں۔ درود نازل ہو سارے نبیوں رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد قیامت کی ہولناکیاں اور عذاب جہنم، اس عنوان پر لب کشائی کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے اللہ ہم سب کو بچائے، اخلاص و للہیت کے ساتھ سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، قیامت کا زلزلہ جس کیفیت سے اللہ شروع کرے گا اور قیامت جب دنیا میں واقع ہوگی، اس وقت دنیا میں کوئی بھی اللہ کو جاننے والا زندہ نہیں رہے گا۔
जन्नत से एक हवा निकलेगी जो दुनिया के मशरिक़ से आकर सारी दुनिया के ईमान वालों पर से गुजरते हुए मगरिब में चली जाएगी। उसे नसीम सबा कहते हैं। ये हवा सारे मोमिनों की रूहें कब्ज़ कर लेंगी। अब दुनिया में सिर्फ काफिर बचेंगे। इन काफिरों पर क़यामत का ज़लज़ला आएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं कान दज्जाल उस ज़माने में आएगा जिस ज़माने में सारे खुतबा, सारे उलमा अपने मिंबर पर दज्जाल का तज़किरा करना भूले रहेंगे। सारी दुनिया दज्जाल को भूली बैठी रहेगी। ऐसे ज़माने में दज्जाल आएगा। काना दज्जाल आ गया, ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हो गए, याजूज माजूज आ गए, ज़मीन 3 जगह से धंसा दी गई, आसमान से धुआं निकल गया और ज़मीन से जानवर निकल गया, सूरज मगरिब से निकल गया। किसी का ईमान काम नहीं आएगा, किसी की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अब सिर्फ और सिर्फ काफिर बचेंगे। जब वो हवा आकर सारी मोमिनों की रूहें कब्ज़ करके चली जाएंगी, इन काफिरों पर क़यामत का ज़लज़ला आएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं बुखारी की हदीस में, सबसे पहले इन 4 बरगज़ीदा फरिश्ते जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील और मलकल मौत। एक फरिश्ता है इसमें इसराफील नाम का। इस फरिश्ते को जब से अल्लाह पैदा किया, अपने हाथ में एक नाखूर पकड़े खड़ा है अल्लाह के हुक्म के इंतज़ार में। अल्लाह इस फरिश्ते को इजाज़त देगा कि तुम सूर में फूंक मारो। जब इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे, सारी दुनिया के अंदर भौंचाला जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं दुनिया का वो पहला आदमी होगा जो सूर की आवाज़ सुनेगा, उसकी गर्दन एक जानिब लुढ़क जाएगी। जिसके कानों में इसराफील के सूर की आवाज़ पहुंचेगी, गर्दन एक जानिब लुढ़क जाएगी। वो पहला आदमी होगा जो अपने ऊंट के पानी पिलाने का हौज बना रहा होगा। जब उसके कानों में आवाज़ पहुंचेगी तो गर्दन लुढ़क जाएगी। वो पहला आदमी होगा जो खजूर बेचने के लिए चादर फैलाए, खजूर बेचने के बाद अपने खजूरों की गठरी बांधा भी नहीं होगा, इसराफील के सूर की आवाज़ उसके कानों में पहुंच जाएगी, गर्दन लुढ़क जाएगी। वो पहला आदमी होगा जो अपने छत के ऊपर की घास निकाल रहा होगा, लेकिन इसराफील के सूर की आवाज़ आएगी, गर्दन लुढ़क जाएगी। हदीस में जिक्र है इन लोगों के। वो क़यामत का ज़लज़ला जिसके बारे में अल्लाह ताला कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तन वाहिदा। जब इसराफील सूर में फूंक मारेंगे, उसका पहला फूंक मारना, वहुमिलतिल अर्ज़ु वल जिबाल, हम ज़मीन को और पहाड़ों को उठा लेंगे, फ़दुक्कता दक्कतन वाहिदा, ज़मीन और पहाड़ों को आपस में मार कर रेजा रेजा करके चूर चूर करके रख देंगे। कब होगा? जब पहली बार सूर में फूंका जाएगा। वहुमिलतिल अर्ज़ु वल जिबाल, पहाड़ों को उठा लेंगे, जमीन को उठा लेंगे और दोनों को आपस में टकरा कर चूर चूर करके रख देंगे। फयौमइज़िन वक़अतिन वाक़िआ, ये उस दिन वाक़े होकर रहेगा जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला क़यामत का ज़लज़ला वाक़े करेगा। सारी दुनिया में भौंचाल। अल्लाह ताला अम्मा पारे के अंदर इसका बड़ा ख़तरनाक नक्शा खींचता है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जब ज़मीन में ज़लज़ला आएगा, उसका ज़लज़ला आना, सारी ज़मीन अपने अंदर की चीज़ें निकाल कर बाहर फेंकेगी और ज़मीन अपने अंदर से सारी ऊपर की चीज़ें अंदर दबा लेगी। इंसान ये कहने लगेगा, हाय ज़मीन को क्या हो गया? अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअा वमा अदराका मल-क़ारिअा। वो लड़खड़ाने वाली चीख, वो खड़खड़ाने वाली चीख, ऐ मेरे बंदो तुम्हें क्या मालूम कि वो खड़खड़ाने वाली चीख क्या होगी? अल्लाहु अकबर। एक भयानक चिंगाड़, एक ऐसी चीख जो आज तक न दुनिया वालों ने सुना है न उसके बाद कोई सुनेगा। अल्लाह तबारक व तआला उस क़यामत के ज़लज़ले पैदा किए जाने के बाद सारी दुनिया के इंसानों जिन्नातों को मौत दे देगा। जितने काफिर
جتنے نافرمان، جتنے جہنمی زمین پر قائم رہیں گے، سارے لوگوں کو موت کے گھاٹ سلا دے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی 40 سال تک زمین مردہ پڑی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون زندہ ہے؟ فرشتہ کہے گا اللہ ہی، 7 آسمانوں کے فرشتے زندہ ہیں، میرے علاوہ ہر ایک کو مرنا ہے، سب کی روحیں قبض کر لو۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ رحمان کے سوا، اللہ کے ذات کے سوا ساری دنیا فنا کے گھاٹ اتار دی جائے گی، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ 7 آسمان کے فرشتوں کو موت کے گھاٹ سلا دیا جائے۔ جبرائیل بھی مر گئے، میکائیل بھی مر گئے، اسرافیل بھی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھی موت دے دے گا۔ پوری دنیا مردہ پڑی ہے، اللہ سوالوں پہ سوال کرے گا، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے آج؟ کون رب ہے آج؟ کس کی ربانیت ہے آج؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ ابراہیم کی 48ویں آیت میں 48 نمبر آیت میں کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ جس دن اس زمین کو بدل کر دوسری زمین لائی جائے گی، جس زمین آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کو ہٹا دیا جائے گا، اور اس دن اللہ کے سامنے سارے لوگوں کو پیش کیا جائے گا، وہی اللہ جو ایک اللہ واحد القہار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ جواب دینے والا کوئی مائی کا لال زندہ نہیں، اللہ خود مسکراتے جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج ایک زبردست اللہ کی بادشاہت ہے۔ این الجبارون این المتکبرون، کہاں گئے وہ اکڑنے والے، کہاں گئے وہ تکبر کرنے والے؟ سوالوں پہ سوال اللہ عز و جل کے، جواب دینے والا کوئی مائی کا لال نہیں۔ کہاں گیا وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا؟ کہاں گیا وہ قارون جو اپنی دولت پر اتراتا تھا؟ کون ہے آج رب؟ کس کی ربانیت ہے؟ 40 سال زمین مردہ پڑی ہے، اس کے بعد اللہ سب سے پہلے اسرافیل کو زندہ کرے گا۔ اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سور میں پھونک ماریں گے، اول سے لے کر آخر تک سارے انسان، سارے جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں سے اٹھا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، جس دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جس دن ستاروں کو جھڑا دیا جائے گا، جس دن ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، جس دن پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، جس دن سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، جس دن 10 ماہ کی گابن حاملہ اونٹنیوں کو جمع کیا جائے گا، جس دن سارے وحشی جانوروں کو چھوڑ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جس دن علیین سے نیک روحوں کو، سجین سے بری روحوں کو لے کر قبروں میں نیک اور برے لوگوں کے جسموں سے ان کی روحوں کو جوڑ دیا جائے گا، اس دن سارے لوگوں کی خبر پھٹیں گے، ہر کوئی اٹھے گا اور میدان محشر کی جانب بھاگے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ملک یمن سے ایک آگ نکلے گی، ایک آگ نکلے گی جو سارے لوگوں کو ہانکے گی، میدان محشر کی جانب جمع کرے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ہا ہنا تحشرون، ہا ہنا تحشرون، او میرے امتیوں، تم تمام لوگوں کو یہاں پر جمع کیا جائے گا، تم تمام لوگوں کو یہاں پر جمع کیا جائے گا، تم تمام لوگوں کو میدان محشر کے لیے ملک شام میں جمع کیا جائے گا، ملک شام کا میدان میدان محشر بنا دیا جائے گا۔ کیسے؟ جیسے میدے کے آٹے کی روٹی پکانے کے لیے بیلن لے کر بیلنے کے بعد جیسے سفید چٹیل میدان، نہ کھڈا نہ کھدرا، نہ اونچا نہ نیچا، نہ پھٹی ہوئی نہ ٹوٹی ہوئی، بالکل سفید میدے کے آٹے کی روٹی جیسی میدان محشر اللہ ویسا بنائے گا، ملک شام میں بنائے گا۔
سارے لوگ قبروں سے اٹھیں گے، کوئی انڈیا میں، کوئی پاکستان میں، کوئی امریکہ میں، کوئی سوئٹزرلینڈ میں، کوئی آسٹریلیا میں، کوئی افریقہ میں، سارے دنیا کے چپے چپے کے لوگوں کو ملک عدن سے ایک آگ نکلے گی، اور یہ آگ سارے لوگوں کو میدان محشر کی جانب ہانکے گی، سارے لوگ میدان محشر کی جانب دوڑنا شروع کریں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میری قبر کھولے گا، میں اٹھوں گا اور اللہ مجھے جنت کا لباس پہنائے گا، میرے ہاتھوں سے جنت کے 8 دروازوں کی چابی دے کر جنت کے دروازے اوپن کرائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں سارے لوگوں کو ہانک دیا جائے گا میدان محشر کی جانب۔ اب وہاں پر جب سارے لوگ آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یحشر الناس علی 3 طرائق، 3 طریقے سے اللہ لوگوں کو جمع کرے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں راغبین و راہبین، لوگوں کو ڈر اور خوف والوں کو بھی جمع کرے گا، اللہ سے رحمت کی امید لگانے والوں کو بھی وہاں جمع کرے گا۔ راکبین، پہلا گروہ جو میدان محشر کی جانب آئے گا، سواریوں پر سوار ہو کر اطمینان سے آئے گا، یہ انبیاء کا گروہ ہوگا، یہ رسولوں پیغمبروں کا گروہ ہوگا۔ راکبین، سواریوں پر سوار ہو کر اللہ ان کو جمع کرے گا۔ وہ مشاتا، دوسرا گروہ پیدل چلنے والوں کا ہوگا، یہ چلتے چلتے تھک جائیں گے، آگ بھی ان کے پیچھے خیلولہ کرے گی، یہ چلتے چلتے یہ لوگ بھی خیلولہ کریں گے، آگ بھی ان کے پیچھے خیلولہ کرے گی، آگ ان کو پریشان نہیں کرے گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ ایمان والے ہوں گے، انبیاء کی اتباع کرنے والے ہوں گے، جنت کے راستے پر صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں گے، جو اطمینان سے چلیں گے، ان کے پیچھے آگ بھی اطمینان سے چلے گی۔ یہ دوسرا گروہ ہوگا۔ اور تیسرا گروہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَعَلَىٰ وُجُوهِهِمْ وَعَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، منہ کے بل چلنے والوں کا گروہ ہوگا، منہ کے بل چلنے والوں کا گروہ ہوگا، منہ ان کے نیچے ہوں گے، پیر ان کے اوپر ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا ہو اللہ کے نبی کوئی آدمی منہ کے بل کیسے چل سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آج مخلوق کو پیروں پر چلانے پر قدرت رکھتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں بندوں کو منہ کے بل چلانے پر بھی قدرت رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہوں گے؟ وَعَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، کون ہوں گے یہ جو منہ کے بل چل کر آئیں گے؟ یہ کافر ہوں گے، بے نمازی ہوں گے، منافق ہوں گے، یہود ہوں گے، نصرانی ہوں گے، بدعتی ہوں گے، مشرک ہوں گے، جہنمی ہوں گے، جن کو میرا رب ذوالجلال والاکرام منہ نیچے پیر اوپر کر کے منہ کے بل چلا کر میدان محشر میں جمع کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، صحیح بخاری، صحیح مسلم 6221 نمبر کی حدیث، مسلم شریف کی 2790 نمبر کی حدیث، اس قیامت کے میدان میں جب سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، یہ میدان میدے کے آٹے کی روٹی جیسی سفید ہوگی، سرخ مائل نہیں ہوگی، نہ اس میں کوئی عمارت ہوگی، نہ اس میں کوئی مینارہ ہوگا، بالکل چٹیل میدان ہوگا۔ سورج ایک نیزے پر کھڑا ہوگا، ایک سر کے نیزے پر سورج کو کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اس میدان میں خبر سے اٹھ کر جمع ہونے والے سارے ننگے ہوں گے، سارے مادرزاد ہوں گے، سارے کے سارے بالکل بغیر کپڑے کے، بغیر ختنوں کے ہوں گے۔ یحشر الناس یوم القیامت، اللہ کے نبی مسلم شریف کے حدیث میں کہتے ہیں یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا کأنما بدأ خلق اول مرت نعید، تم تمام لوگوں کو ایسے جمع کیا جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے تم پہلے دن دنیا میں جنم لیے تھے، بغیر کپڑے والے، بغیر ختلے والے، ننگے مادرزاد جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لیے تھے، ایسے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں تمہیں جمع کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں عائشہ مارے ہیبت کے آنکھوں میں آنسو لا کر سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی سارے مرد، سارے عورتیں ننگے، مرد عورتوں کو دیکھیں گے اور مرد کو دیکھیں گے، ایک دوسرے کی سطر پر نگاہ پڑے گی، سارے ننگے ہوں گے،
اے اللہ کے نبی شرم و حیا کا تو جنازہ نکل جائے گا، شرم و حیا کا تو جنازہ نکل جائے گا، ایک دوسرے کی سطر شرمگاہ پر نگاہیں پڑیں گی، مرد عورت کو، عورت مرد کو دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، کیا پیارا سوال تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اے عائشہ تو دوسروں کے سطر کو دیکھنے کی بات کرتی ہے، دوسروں پر نگاہ ڈالنے کی بات کرتی ہے، میرا اللہ قرآن سورہ عبس وتولی میں کہتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس قیامت کے دن لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوگی، اتنی وحشت طاری ہوگی، انسان کو اپنے نامہ اعمال کی، اپنے حساب و کتاب کی اتنا ڈر اور خوف طاری ہوگا، 50,000 سالوں میں ایک سیکنڈ کے لیے وہ اپنے بدن پر نگاہ ڈالنے کی بھی اسے فرصت نہیں ملے گی، اسے اپنے بدن کی خبر نہیں رہے گی، میرے بدن پر کپڑے ہیں بھی یا نہیں بھی۔ 50,000 سالوں تک ایک مرتبہ بھی وہ اپنے بدن کی خبر بھی نہیں رکھے گا، بھلا وہ دوسرے کے بدن پر کہاں نگاہ ڈالے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس دن مارے حیبت کے لوگوں پر ایسی وحشت طاری ہوگی کہ انسان اپنے آپ کو بھولا رہے گا، ایک غنود اس پر طاری رہے گا، میرا انجام کیا ہوگا، میرا فیصلہ کیا ہوگا، میں کیا جنت میں جاؤں گا، کیا میں جہنم میں جاؤں گا، اللہ مجھے پکڑ لے گا، سارے لوگوں کے سامنے ذلیل میں ہو جاؤں گا، میری چوری پکڑی جائے گی، میری زناکاری پکڑی جائے گی، میری قتل و غارت گری آئے گی، میری ماں کے سامنے، میری بیوی کے سامنے، میرے رشتہ داروں کے سامنے، میرے گاؤں محلے والوں کے سامنے، پورے نندی، پورے آتمکور والوں کے سامنے، پورے میرے خاندان رشتہ داروں کے سامنے میری پول کھول دی جائے گی، مجھے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، میرا انجام کیا ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر ہر کوئی اتنا ہیبت طاری رہے گا، 50,000 سالوں میں اپنے بدن پر نگاہ ڈالنے کی فرصت نہیں رہے گی اسے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں اس قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی جب سارے لوگوں کو جمع کرے گا، اس جمع کرنے کی کیفیت کو سورہ کہف کی 48ویں آیت میں اللہ کہتا ہے، 40/7 40/8ویں آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا وعرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو، آج ہم جمع کریں گے تم کو، ہمارے جمع کرنے میں کوئی مائی کا لال نہیں بچے گا، چاہے اسے آگ نے جلا کر راکھ کیوں نہ کر دیا ہو، شیر نے کھا کر گوبر کیوں نہ بنا دیا ہو، بم نے اڑا کر اس کے چیتھڑے کیوں نہ اڑا دیے ہوں، آج ہم ہر ایک کو جمع کریں گے، ہمارے جمع کرنے میں کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اور کیسے؟ بھیڑ بکروں کی طرح نہیں، گائے بیلوں کی طرح نہیں، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صف در صف بنا کر اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے صفیں در صفیں بنا کر تم کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں او میرے امتیوں، یہ جان لو میں دنیا کا آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، اس کائنات کے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی دنیا کا نبی نہیں ہے، میں دنیا کا آخری نبی خاتم النبیین ہوں، اور تم لوگ آخری میری امتی ہو، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے، تمہارے بعد نہ کوئی امتی ہے، ہم دنیا میں آنے والوں میں سب سے آخری نبی میں ہوں، تم آخری امتی ہو، لیکن قیامت کے دن فیصلہ کیے جانے کے بعد جنت میں روانہ ہونے والوں میں سب سے پہلے میں رہوں گا، سب سے پہلے میری امت جائے گی جنت میں، ہم دنیا میں بھیجے جانے والوں میں آخری ہوں گے، لیکن جنت میں روانہ کیے جانے والوں میں صف اول میں رہیں گے۔ ساری دنیا کے انسان و جناتوں کو 120 صفوں میں بانٹ دیا جائے گا، ساری دنیا کے انسان و جنات آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان سارے جنات 120 صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے۔ شروع کی 80 صفیں امت محمدیہ کی رہے گی، پچھلی کی 40 صفیں سارے امت کی رہیں گی، سارے انبیاء کی رہیں گی، صرف 80 صفیں امت محمدیہ کی رہیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی
اس قیامت کے میدان میں جب جمع کرے گا دنیا میں جگری دوست، اپنے دوست پر جان چھڑکنے والا، ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے مر مٹنے والا، ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے دم فدا کرنے والا، ایک معشوق اپنی محبوبہ کے لیے جان لٹانے والا، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے قربانیاں دینے والا، ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے قربانیاں دینے والا، غرض جیسی بھی اس کی محبت ہے، جائز محبت ناجائز محبت، ایک دوسرے کو مر مٹنے والے، اللہ کہتا ہے اس قیامت کے میدان میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاقَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ اللہ کہتا ہے جب اللہ تعالی چیخ لائے گا، اسرافیل کے سور کی چیخ لائے گا، سارے لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کر، بیوی شوہر کو دیکھ کر، بھائی بھائی کو دیکھ کر، بہن اپنے بھائی کو دیکھ کر، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، وہاں پر بھائی سے بھائی بھاگے گا، شوہر سے بیوی بھاگے گی، یہاں تک کہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کہتا ہے واتقوا، اے میرے بندو ڈرو، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، نفسا نفسی کا عالم بن جائے گا۔ اللہ اس سے کہے گا اے میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے یہ جرم کیوں کیا، تو نے یہ گناہ کیوں کیا، تو نے یہ شرک کیوں کیا، تو یہ بدعت کیوں کیا، اے میرے فرشتوں پکڑو اسے، لے جا کر منہ کے بل جہنم میں پٹکو اسے۔ جیسے ہی اللہ پروانہ سنائے گا یہ انسان کہے گا اے میرے اللہ چاہے تو میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، چاہے تو میرے بچوں کو جہنم میں ڈال دے، چاہے تو میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے، چاہے تو میرے خاندان والوں کو جہنم میں ڈال دے، سارے آتما کور کو جہنم میں ڈال دے، یا اللہ پورے رشتہ داروں کو جہنم میں ڈال دے، سارے آندھرا پردیش کو جہنم میں ڈال دے، سارے انڈیا کو جہنم میں ڈال دے، پوری دنیا کو ڈال دے، مجھے اکیلے کو جنت میں بھیج دے۔ ایسا کہے گا انسان، چاہے تو میری بیوی بچے، میرے رشتہ دار، میرے گاؤں بستی والے، پوری دنیا کے انسانوں کو جناتوں کو اٹھا کو ڈال اللہ، مجھے اکیلے کو چھوڑ اللہ۔ اللہ کیا کہیں گا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، او میرے بندے تیرے گناہوں کا بوجھ میں کسی اور کے سر پر نہیں ڈالوں گا، تو نے جرم کیا تجھے سزا بھگتنا پڑے گا، یہ کہہ کر اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں پٹکے گا۔ لیکن یہاں کہے گا کیا، انسان کہے گا کیا، اے اللہ میری جورو، میرے بچے، میرے ماں، میرے باپ، میرے رشتہ دار، میرے خاندان، میرے بدلے میں ان کو ڈال دے جہنم میں، استغفر اللہ۔ ارے کیسا ہو جائے گا جی انسان، یہ کیسا سیلفش، کیسا مطلب پرست ہو جائے گا نا جی۔ دنیا میں باپ مر رہا تو بیٹا خون دیتا، ماں کی جان جا رہی تو بیٹا اپنی کڈنیاں قربان کر ڈالتا، میری ماں کو بچا لو۔ لیکن قیامت میں کیا ہوں گا، جب اللہ اسے کہے گا جا جہنم میں، یہ کہے گا میرے بدلے میں میری بیوی بچوں کو ڈال دے، میرے ماں باپ کو ڈال دے، میرے سارے رشتہ داروں کو ڈال دے۔ کیوں ایسا کیوں؟ اللہ یہ دل ویسا بنا دے گا قیامت کے دن، سارے رشتہ دار اس کے آنکھوں کے سامنے جہنم میں جاری، ذرہ برابر بھی اسے کیا بھی اثر نہیں پڑے گا، فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہے گا، یہ سوچے گا میں اکیلا جنت میں گیا تو بس، پوری دنیا گئی تو جہنم میں جان دے، مجھے کیا بھی پرواہ نہیں، میں اکیلا جنت میں گیا تو بس۔ ایسا نفس ہو جائے گا تمہارا، بچو اس دن سے ڈرو۔ اللہ کہتا ہے سورہ مومن کے 18، 19، 20 نمبر آیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ یوم الآزفہ، بچو ڈرو اس دن سے، اس آزفہ والی دن سے، آفت لانے والی دن سے، بڑے بھیانک مصیبت لانے والی دن سے ڈرو۔ یوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ڈرو اس دن سے جس دن تمہارے کلیجے مارے حیبت کے آ کر حلق میں سپڑ جائیں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ۔ اللہ کہتا ہے
اس دن ظالموں کا نہ کوئی دوست، نہ کوئی سفارشی، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی بچانے والا. ما للظالمین من حمیم، نہ کوئی دوست ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی کرنے والا. کس کا؟ ظالموں کا. اے ظالموں ڈر جاؤ، مارے ہیبت کے تمہارے کلیجے پھسلی کے پنجرے سے نکل کر، تمہارا جگر، تمہارا دل یہاں سے نکل کر تمہارے حلق میں آ کر سپڑ جائے گا مارے ہیبت کے. قرآن کی آیت میں اللہ کہتا ہے اس انداز میں. اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے سورج 1 میل کے فاصلے پر سر پر آ کر کھڑا ہو جائے گا. 90 کروڑ 33 لاکھ کئی ہزار کلومیٹر دور آج سورج ہے. دھوپکالے کے موسم میں وہ سورج کی گرمی ہم نہ برداشت نہیں ہوتی. سر پر کچا کپڑا یا ٹوپی رکھ لے کر، پیروں میں چپل لے کر ہم گھومتے. سر پر دھوپ لگ گئی، پیروں میں جلتی زمین لگ گئی تو پیٹ میں جھال پڑے گا، طبیعت بگڑ جائے گی. انسان مارے دھوپ کے پیٹ کے بدن کے پانی کو سکھا کر مر جائے گا. ارے 90 کروڑ 33 لاکھ دور رہنے والے سورج کی گرمی آج تم نہ برداشت نہیں. جس دن سورج سر کے 1 میل کے نیزے پر آ کر کھڑا ہو جائے گا، میرے نبی کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں، ہر انسان گنہگار، فاسق، فاجر، جہنمی، بدعتی، مشرک کے پیروں کے نیچے 70 ہاتھ زمین اس کے پسینے سے بھیگ جائے گی. اس قدر پسینہ نکلے گا اس کے بدن سے، اور پسینہ اوپر آنا شروع ہوگا. کوئی پسینے کی لگام میں پہ ڈوبا رہے گا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گڑگے تک، کوئی رانوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، اور کوئی پسینے کی لگام کے ہچکولیاں کھاتا کھڑا رہے گا. جس کے جیسے گناہ رہیں گے وہ ویسے پسینے میں ڈوبا رہے گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی جو کام سب سے پہلے کرے گا، سارے لوگوں کو جمع کیے جانے کے بعد جو کام سب سے پہلے کرے گا وہ بندوں کے نام اعمال اللہ تقسیم کرے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ. اللہ کہتا ہے جس کے نام اعمال ہم اس کے رائٹ ہینڈ میں سیدھے ہاتھ میں سامنے سے تھمائیں گے. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا کِتَابِیَہ، وہ یہ کہے گا اے میرے رشتہ دارو یہ لو میرا نام اعمال پڑھو. مجھے امید تھا اللہ میرا توشہ، میرا نام اعمال، میرا رزلٹ بڑا اچھا دے گا. یہ دیکھو کتنا اچھا رزلٹ میرا ہے، کیسے اچھے کام میں نے دنیا میں کیے، میرے کاموں کے برابر اللہ میرا نام اعمال مجھے دے دیا. یہ لو پڑھ کر دیکھو انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا گمان تھا اللہ مجھے بے شک اچھے سے اچھے نام اعمال سے مجھے ملاقات کرائے گا. فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ بڑی عیش و عشرت والی زندگی میں رہے گا. فی جنت عالیہ، جنت کے اونچے مرتبے پر وہ قائم رہے گا. یہ کون؟ دائیں ہاتھ والا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ، جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا. دوسری جگہ اللہ قرآن کی آیت میں کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے تھما دیا جائے گا، دائیں ہاتھ والوں کو آگے سے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِیَہ، وہ یہ کہے گا ہائے میری بربادی، کتنا اچھا ہوتا میں یہاں پر نہیں آتا، میرا نام اعمال مجھے نہ ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ چیخے گا، چلائے گا اور کہے گا وَلَوْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَہ، اور میں یہ گمان کرتا تھا ہائے میری بربادی، مجھے میرا حساب نہ ملتا تو کتنا اچھا ہوتا. یا لیتہا کانت الخازیہ، ہائے میری بربادی، میں کتنا بڑا امیر تھا، میں کتنا بڑا MLA تھا، میں کتنا بڑا جماعت کا بڑا تھا، انجمن کا بڑا تھا، گلی کا کونسلر تھا، فلاں MLA CM PM تھا. ہائے میرا عہدہ، میرا منصب، میری کرسی میرے کچھ کام نہیں آئی.
اور وہ چیختے ہوئے کہے گا ما اغنا انی مالیا، ہائے میری بربادی، میں کتنا بڑا مالدار تھا لیکن اس قیامت میں میری دولت میرے کام نہیں آئی، ہلک انی سلطانیہ، ہائے میری بربادی، میرے بڑے بڑے عہدے بھی میرے کام نہیں آئے، میں بڑا بادشاہ تھا، یہ بادشاہت بھی میرے کام نہیں آئی۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اسے، بیڑیوں میں ڈال کر جکڑو اسے اور منہ کے بل لے جا کر جہنم میں پٹکو اسے۔ بائیں ہاتھ والوں کا انجام، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والوں کا انجام، پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال تھمائے جانے والوں کا انجام۔ اللہم احفظنا منہ، اللہم احفظنا منہم، اللہ ایسے جہنمیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم کو جنت میں جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے پناہ اور محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اس قیامت کے میدان میں جب سارے لوگوں کو اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، اس کا منہ بعد میں بات کرے گا، اس کی ران پہلے بات کرے گی۔ اول ما یتکلم بہ الفخذیہ، قیامت کے میدان میں جو چیز سب سے پہلے بات کرے گی وہ اس کی ران ہوگی، منہ بعد میں بات کرے گا، ران پہلے بات کرے گی۔ اللہ کے سامنے اس کی ران، اس کی پول کھول کے رکھ دے گی، کس کس کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا، کس کس کے ساتھ اس نے خیانت کیا، کیا کیا اس نے زناکاری کیا، اس کی ران اس کے پہلے پول کھولے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بات بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس قیامت کے میدان میں اللہ زمین سے کہے گا اے زمین تو اپنے اوپر ہونے والے گناہوں کی رپورٹ بیان کر، ساری زمین اللہ کے سامنے رپورٹ بیان کرنا شروع کرے گی، او میرے پروردگار، او میرے اللہ تعالی، یہ تیرا بندہ ہے آتمکور کی زمین پر فلاں 2023 کے سال میں دسمبر کے مہینے میں 10 تاریخ کو فلاں گھنٹے کے فلاں منٹ میں اس کا مال کھایا، اس کے ساتھ چوری کیا، اس کے ساتھ زنا کیا، اس کے ساتھ اس نے مرڈر کیا۔ یہ زمین تمہارے برے کرتوتوں کا، تمہارے کرمنل کاموں کا چتا اوپن کر کے اللہ کے دربار میں رکھ دے گی۔ یہ زمین اللہ کے سامنے تمہارے گناہوں کی گواہی دے گی۔ کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ اس کا رب اسے یہ کہے گا اے زمین تو میرے سامنے رپورٹ بیان کر۔ یہ زمین اللہ کی پیدا کردہ ہے اور اللہ کی زمین اللہ کے سامنے ہماری پول کھول کے رکھ دے گی۔ اے جرم کرنے والے مجرموں، جرم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو، جس دھرتی پر کھڑے ہو کر، زمین پر کھڑے ہو کر تم یہ کالے کرتوتوں کے کام کرتے ہو، لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کا مال لوٹ کر کھاتے ہو، سود کھاتے ہو، رشوت کھاتے ہو، اللہ کے دربار میں تمہاری یہ زمین جس کے اوپر تم نے گھر بنایا ہے، دکان بنایا ہے، اپنے بڑے بڑے شاپنگ سینٹر بنائے ہیں، یہ زمین اللہ کے دربار میں تمہارے کالے کرتوتوں کا چتا اوپن کر دے گی، تمہارے کرمنل کاموں کا رپورٹ اللہ کے سامنے پیش کرے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس قیامت کے میدان میں اس انسان کو مصیبت سے بچائے گا جو دنیا میں کسی مصیبت زدہ کی مدد کیا رہے گا، اس انسان کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آج ہوتا کیا؟ ہمارے اندر عیبوں کو چھپانے والے کم، عیبوں کو ظاہر کرنے والے زیادہ لوگ ہیں۔ کسی کا ایک گناہ معلوم ہوا، سارے لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں، اے تم نہ معلوم کیا انہیں ایسا کہتے، تم نہ معلوم کیا انہیں ایسا کہتے، اے تم نہ معلوم کیا اس کی بیٹی اس کے ساتھ بھاگ کو گئی کہتے، تم نہ معلوم کیا وہ مسجد کے متولی اتا چندہ کھا لیں کہتے، تم نہ معلوم کیا وہ جماعت والوں کو پکڑ لے کو جیل میں ڈال ڈالے کہتے، تم نہ ارے دنیا والوں کا تم نہ کہیں کھونا جی، تمہارے گھر میں کیا چل رہا وہ دیکھو، تمہارے گھر میں کیا چل رہا وہ دیکھو۔ ایک آدمی کی برائی سن لیے 10 آدمیوں کے سامنے بیان کرنا، اللہ کے واسطے یہ برائی اپنے دل میں مت رکھو، اپنی زندگی میں مت رکھو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من ستر مسلمہ ستر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ،
جو کسی مسلمانوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، میرا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے گناہوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ سوچو، آج آتمکور کے ایک بھائی کی برائی 4 آدمیوں کے سامنے تمہیں کر رہی، آتمکور کے ایک بہن کی برائی 4 عورتوں کے سامنے تمہیں کر رہی۔ کل قیامت کے دن اللہ تمہارے گناہوں کی پول پورے دنیا والوں کے سامنے کھولے گا تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ 4 آدمیوں کے سامنے برائی کرنا بڑی ذلت نہیں، ساری دنیا والوں کے سامنے تمہارے گناہوں کا چھتا اوپن کر کے اللہ ذلیل کر دینا، یہ سب سے بڑی ذلت ہے۔ اللہ کے واسطے اگر کسی کے بارے میں سنو تو عیبوں کو چھپانے کی عادت رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، من نفس عن مسلم کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ۔ جو دنیا میں کسی تنگ دست انسان کی مدد کرے گا، کسی کی مصیبت دور کرنے میں ہیلپ کرے گا، کسی کا ہاتھ بٹائے گا، کسی کا ساتھ دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے اس کے مصیبتوں میں سے اسے چھٹکارا دلا دے گا، اسے پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ پار نکال دے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اس قیامت کے میدان میں سارے لوگ نفسا نفسی کا عالم میں رہیں گے، سارے لوگوں کو ضرورت اس بات کی رہے گی کہ کیسے بھی کر کے ہم کو اللہ جنت دلا دے، ہمارے گناہ معاف کرا دے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میدان محشر میں 3 قسم کے لوگوں پر اللہ نگاہ کرم بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اللہ کو ان کی پرواہ بھی نہیں رہے گی۔ وہ کون ہوں گے؟ المنان، احسان جتانے والا، والمسبل، اور اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ اے اسٹائلہ مارنے والے نوجوانوں، یہ سن لو، آج تمہارے جینس پینٹاں ٹخنے سے نیچے ہیں، تمہارے ہر اسٹائل کی پینٹ ٹخنے سے نیچے ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے اس قیامت کے میدان میں نہ تمہارے گناہوں سے پاک میں کروں گا، نہ اپنی نگاہ کرم تمہارے اوپر کروں گا، نہ تم کو جہنم سے میں پار کراؤں گا، میں تمہیں جہنم سے بھی نہیں بچاؤں گا۔ یاد رکھنا، جو آدمی مسبل ہوگا، مرد ہو کر ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکائے گا، میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گا، اسے اٹھا کر جہنم میں پٹک دوں گا۔ اسٹائل مارنا چھوڑو، ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا چھوڑو، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو اللہ دے گا۔ ابو طالب جو نبی کے سگے چچا ہیں، ان کو جہنم کی جوتیاں اللہ پہنائے گا، تلووں کے نیچے، پیر کے تلووں کے نیچے جہنم کی جوتی، آگ کی جوتی چھوئے گی، جس کی حرارت سر کے اندر کی کھوپڑی کے اندر کا بھیجا ہانڈی کے اندر کے سالن کے پکنے کی طرح پکے گا۔ اندازہ لگاؤ، تلوے کے نیچے آگ لگی، کھوپڑی کے اندر بھیجا پک رہا ہے۔ اگر صرف تلوے کو آگ ٹچ ہونے کا یہ نتیجہ ہے، وہ اسٹائلہ مارنے والوں، اگر تمہارے ٹخنوں تک اللہ جہنم کی آگ میں اگر تمہیں ڈبا دے، تمہاری کیفیت کیا ہوگی، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ یہ 2 دن کی دنیا ہے۔ اب شاعر کہتا ہے 2 دن کی دنیا ہے، مت چلو اکڑ اکڑ کے، 2 دن کی دنیا ہے، مت چلو اکڑ اکڑ کے، آئیں گے فرشتے لے جائیں گے پکڑ پکڑ کے۔ 2 دن کی دنیا میں تکبری نہ کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ جہنم رسید کر دے گا۔ عورت کو ٹخنے سے اوپر پہننا جائز نہیں، مرد کو ٹخنے سے نیچے پہننا جائز نہیں۔ جو عورت ٹخنے سے اوپر جینس پینٹ پہنے گی، اپنی لیگنز پہنے گی، یا اپنے شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھے گی، رب کی نگاہ کرم سے وہ محروم ہو جائے گی۔ اور جو مرد اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، نگاہ کرم رب کی رحمت اسے قیامت کے دن نہیں آئے گی۔ منان، المنان، احسان جتانے والا، ذری ہیلپ کیا کر دیا، بار بار بولنے کو پھرنے والا، میں ایسا کریا، میں ویسا کریا، میں اتنا مدد کریا، میں اتنا مدد کریا، میں راشن دلا دیا، میں غریبوں کو کھلا دیا، میں مسجد بنا دیا، میں مدرسہ۔ ارے تو وہ کریا رہنگا، بولنے کئی مر رہا بھائی، تو کریا رہنگا، اللہ تجھے وہ نیکی کرنے کا سبب اور ذریعہ بنایا رہنگا۔ یہ بولنے کئی پھر رہا، بتا کئی پھر رہا۔ ریاکاری، احسان جتانا اللہ کو پسند نہیں۔ ایک بار حج کو جا کہتا، 1000 بار بولنے پھرتا۔ عبد الکریم صاحب، مجھے عبد الکریم نہیں بولانا، حاجی عبد الکریم بولانا مجھے، میں حاجی ہوں، 1985 میں حج کریا 16 مئی،
الحاج عبد الکریم صاحب بلانا مجھے. تو میں 5 وقت نماز پڑھتی, نمازی عبد الکریم صاحب ادھر آئیے کون تو بولتا. رمضان کے 30 روزے رکھتی, روزدار عبد الرحیم صاحب تشریف لائیے کون تو بولتا. زکوٰۃ بھی دیتی, صدقہ دینے والے کریم صاحب آئیے کون تو بولتا. نہیں, نمازی کو نمازی نہیں بلاتے, روزدار کو روزدار نہیں بلاتے, صدقہ دینے والے کو صدقہ دینے والا نہیں بلاتے. یہ حاجی کو بھاجی کے ٹائٹلاں کون جی لگایا؟ کئی کو جی لگانا ہمیں. اللہ اکبر. حج کتنا پیارا عمل, کتنا پیارا عمل. اللہ کے نبی نے کہا الحج المبرور, الحج المبرور الا جزاء الجنہ. حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں. حج مبرور سے لوٹنے والا ایسے لوٹتا جیسے اس کی ماں نے اسی دن اسے پیٹ سے جنم دیا ہو, ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے جیسا گناہوں سے پاک ہو کے انہیں نکلتا. اتنا پیارا بدلہ. حج کرتے کرتے مر گیا, قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے خبر سے اٹھے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. شہید جو اپنی گردن اللہ کے راہ میں کٹا کر مر گیا, میدان محشر میں خبر سے ایسے اٹھے گا کہ اس کے بدن سے خون ٹپک رہا ہوگا. میرا اللہ سوال کرے گا اے میرے بندے یہ تیرے بدن کا خون کیسا ہے؟ وہ کہے گا الہی یہ خون کا خطرہ تیرے راستے میں جان قربان کر کے آیا تھا. شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا. شہید کو 72 حوروں کے ساتھ اللہ نکاح کرتا. شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا اعلیٰ مقام نصیب کرتا. ایک شہید اگر ریاکار ہو, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ریاکار ہو, اسے بھی جہنم میں. ایک حاجی حج کرنے کے بعد اگر لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ انا حاجی, میں حاجی, مجھے حاجی بلاؤ, میرے نام کے آگے شادی کارڈ میں الحاج عبد الرحیم صاحب, اگر وہ دنیا والوں کو اپنے حج کے بارے میں جتنا بتائے گا اللہ اس کے حج کا ثواب سارا برباد کر کے رکھ دے گا. نیکی کرو, بھول جاؤ, میرا اللہ دنیا میں بھی بدلا دیتا آخرت میں بھی بدلا دیتا. بولنے نہ کو پھرو, احسان مت جتلو. اللہ کے نبی کہتے 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت میں نظر کرم نہیں کرے گا. ایک کپڑا ٹخنے سے اوپر پہننے والی عورت, کپڑا ٹخنے سے نیچے پہننے والا مرد, دوسرا احسان جتلانے والا مرد, احسان جتلانے والی عورت, تیسرا جھوٹی قسمیں کھا کر تجارت کرنے والا مرد, جھوٹی قسمیں کھا کر تجارت کرنے والی عورت. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے نفع تو دے ڈالتا لیکن قیامت کے دن اسے کوئی نیکی نہیں دیتا, نہ گناہوں سے پاک کرتا, نہ جنت دیتا, الٹا اٹھا کو اللہ جہنم دیتا. اللہ کی قسم کو تو نے دنیا کے 4 پیسے کمانے کے لیے جھوٹی قسم کا سہارا تو نے لیا. 4 پیسوں کا سہارا بنانے لوگوں کو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا اللہ کی قسم یہ چیز مجھے چوتے میں نہیں پڑی, میں تم نے کیسا بیچو, حالانکہ اسے وہ چیز وتے میں پڑے رہتی. جھوٹی قسم کھا کر نفع کمانے کے لیے کھائے رہتا, اللہ اسے اٹھا جہنم میں پٹکتا. اللہ کے نبی کہتے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ نفرت کرے گا. 3 قسم کے لوگوں سے اللہ نفرت کرے گا قیامت کے میدان میں. ایک مالدار ہو کر کنجوسی کرنے والا, مالدار ہے لیکن 1 نمبر کا بخیل ہے, اللہ تعالیٰ اسے مالدار بخیل سے نفرت کرے گا. بادشاہ ہے لیکن 1 نمبر کا کنجوس ہے, اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرے گا. اور دوسرا ایسا بوڑھا جو بوڑھا ہو کر بھی زنا کی خواہش اس کے بدن سے نہیں جاتی. بوڑھا ہوتا لیکن باوجود بوڑھاپے کے پٹیوں کو چھیڑنا, لڑکیوں کو کنکرے مارنا, زنا کے باتیں کرنا, زنا کو دیکھنا یا زنا کی خواہش رکھنا, ایسے بوڑھا زانی کو بھی اللہ تعالیٰ نفرت کر کر جہنم میں پٹکے گا. اور ایسا فقیر, ایسا بھکاری جو بھکاری ہو کر بھی تکبر کرتا تھا, اکڑلے اکڑلے کو پھرتا تھا. فقیر کو تو عاجزگی اختیار کرنا چاہیے لیکن بھکاری ہو کر بھی اکڑنا نہیں گیا, تکبر کرنا نہیں گیا. ایسے متکبر فقیر کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا کر جہنم میں پٹکے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس قیامت کے میدان میں بندوں کے نامہ اعمال دے کر اللہ تعالیٰ یہ کہے گا اقرأ کتابک وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمِ عَلَيْكَ حَسِيبًا. او میرے بندے یہ لے تیرے نامہ اعمال, پڑھ پڑھ کر دیکھ لے اس میں کیا دنیا میں کیا تھا, کیا یہاں توشہ لے کر آیا, کیا دنیا میں کمایا تھا, کیا یہاں پھل لے کر آیا. اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دے کر کہے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی
حتی یسأل عن خمس، اللہ کے نبی کہتے ہیں ابن آدم کے پیروں میں جنبش بھی نہیں آ پائے گی لیکن اللہ اسے 5 باتوں کا سوال کرے گا۔ وہ سوال کیا ہوگا؟ وعن عمرہ فیما افنا، اللہ اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں بتایا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، تیری جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہاں بتایا، کیا گزارا، کیا کیا۔ اے نوجوانوں کیا جواب دو گے؟ یا اللہ کرکٹ دیکھنے میں، کرکٹ کھیلنے میں جوانی گزاریا کہ یہ جواب دو گے؟ پب جی گیماں کھیلنے میں جوانی گزاریا کہ یہ جواب دو گے؟ لڑکیوں سے چیٹنگ کر کے عشق معشوق لڑانے میں جوانی گزاریا کہ یہ جواب دو گے؟ ٹک ٹاک ویڈیو بنانے میں، اے اللہ رات بھر دن تک موبائل اینڈرائڈ فون میں یوٹیوب گوگل اور فلموں کے انٹرنیٹ دیکھنے میں جوانی گزاریا کہ یہ جواب دو گے؟ اے نوجوانوں تمہاری جوانی کی حفاظت کرو، تمہارے آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں شرمگاہی زنا نہیں کرتی، زنا تمہاری آنکھ بھی کرتی ہے، زنا تمہارے کان بھی کرتے ہیں، زنا تمہارے ہاتھ بھی کرتے ہیں، زنا تمہارے پیر بھی کرتے ہیں۔ پیروں کا زنا، زنا کی جانب چل کر جانا، ہاتھوں کا زنا گندے ویب سائٹ اوپن کرنا یا نامحرموں کو چھینا، کانوں کا زنا عورتوں سے گھنٹوں سے باتیں کر کے ناجائز گفتگو کرنا اور گانے سننا اور گندے باتیں سننا، آنکھوں کا زنا گندی چیزوں کو دیکھنا، نامحرموں کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا، ان تمام چھوٹے زنا مل کر سب سے بڑا زنا شرمگاہ کا زنا سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنی جوانی کی حفاظت کرو، تمہاری جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا، تمہاری عمر کے بارے میں پوچھے گا، تمہارے وقت کے بارے میں پوچھے گا، تمہارے علم کے بارے میں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کے بارے میں پوچھے گا۔ وعن مالہ، تیرے مال کے بارے میں، این اکتسبہ، کہاں سے تو نے اسے کمایا، وعین انفقہ، کہاں پر اسے خرچ کیا۔ ان کے سراں پر ٹوپی ڈال کو کمایا، ان کو چننا لگا کو کمایا، ان کو دھوکہ دے کو کمایا، ڈپلیکیٹ مال کو ورجنل لیبل لگا کو کمایا، جھوٹی قسمیں کھا کر کمایا۔ اللہ پوچھے گا یہ مال کہاں سے آیا، یہ بلڈنگ کہاں سے آئی، یہ کار کہاں سے آئی، وہ سونا کہاں سے آیا، یہ چاندی کہاں سے آئی، یہ پیسے کہاں سے آئے، ایک روپیے کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ تمہارے علم کے بارے میں مولانا کے بیانہ گھنٹے سے سنتا تھا، ہنکیا میں مگرمچھ کے آنسواں بھی نکالتا تھا، کب تو سدھریا، عمل کریا، کیا تو بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لایا، بے نمازی زندگی سے نماز کیا تو بھی پڑھنا شروع کریا، حرام کمانے کی جگہ حرام کا چھوڑ کو حلال کمانے والا کیا تو بنیا، شیطان کی فرما برداری کرنے والا چھوڑ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا کیا تو بنیا۔ ارے بیانہ سنتا تھا، کیا فائدے کے رہے تیرے بیانہ، ادھر کان سے سنیا ادھر کان سے چھوڑیا، کیا فائدہ۔ بیان ایسا سنو جو آپ کی دنیا تبدیل کر دے، نصیحت وہ لو جو آپ کے برائی کو چھڑا دے۔ اگر سن کر بے عمل رہو گے، اگر بولنے والا بول کر بے عمل رہے گا، بولنے والا بھی جہنم میں، سننے والے بھی جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں ایک ایسے آدمی سے ملاقات کرائے گا جو اپنی پیٹ کی آنتڑیاں باہر نکالے ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے کنارے گھومتا ہے۔ لوگ اسے پہچانیں گے، لوگ اس سے سوال کریں گے، مولانا تمہیں تو بڑے مولانا، تو نے کیا بولتا؟ میں گلے پھاڑ لے خالی بیانہ کرتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا۔ استغفر اللہ، ہو میرے بیانہ میں بیٹھ کو ہوں کو تو روتے تھے نا، تمہیں آنسواں نکال کو ہنکیا لگڑ لے کو لال کر لگ جاتے، تمہیں کہیں کو رہا ہے۔ انہیں مولانا پوچھتا، ان کو پہچانتا بھی، انہوں کیا بولتے؟ مولانا تمہارے بیان میں سنے تکا بکرے منڈے ہلا سر کا ہوں کہتے تھے، وہاں جانے کے بعد یا واٹا مدلاٹا، وہی رفتار جو بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ کاش ہم اگر عمل کرتے، کاش اگر ہم نصیحت حاصل کرتے، وہ لوگ افسوس کریں گے اور یہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے، آج جن جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اپنے گناہوں کو اعتراف کریں گے اور جہنم والوں میں سے ہوں گے۔ اس دن جہنم میں جانے سے پہلے، اس دن قیامت میں پچھتانے سے پہلے نصیحت حاصل کر لو۔ تمہاری خبر میں تمہاری اماں نہیں آتی بچانے، تمہارے ابا نہیں آتے، تمہارے استاد نہیں آتے، تمہارا دوست نہیں آتا، تمہاری خبر میں تمہیں جواب دینا، اللہ کے سامنے تمہیں جواب دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے قیامت کے حوالناکی سے ذرہ بھی ڈر نہیں لگتا، ہم نا
ذرہ بھی ہم نہ افسوس نہیں ہوتا. کیا ہوتا دیکھ لیں گے لے, کیا ہوتا سو دیکھ لیں گے لے. ڈونٹ کیئر, ڈونٹ کیئر. اللہ اکبر. ہمارے نبی روتے تھے جی قیامت کے بارے میں یاد کر کو. ہمارے نبی روتے تھے, نبی کانپتے تھے قیامت کے بارے میں. اللہ کے نبی کے جملے ہیں یہ, واللہ لا اعلم ما يفعل بی ولكن رسول اللہ وهذا حدیث صحیح بخاری. اللہ کے نبی کہتے ہیں بخاری کی روایت میں, واللہ اللہ کی قسم, ما یفعل بی, میں بھی نہیں جانتا کل قیامت کے دن اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا, ولیکن رسول اللہ, جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, مجھے بھی نہیں معلوم میرا اللہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا کرے گا. اللہ کے نبی ڈرتے تھے, روتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں اللہ آدم علیہ السلام سے کہے گا, اے آدم اٹھ کر کھڑا ہو جا. اے آدم, جیسے ہی آدم کو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا, آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک یا ربی, اے اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں. اللہ آدم علیہ السلام سے کہے گا, اے آدم تیرے قیامت تک کے آنے والی تمام ذریت میں جنتیوں کو الگ کر, جہنمیوں کو الگ کر. الہی اے میرے رب, میرے تمام ذریت میں نسل انسانی میں جنتیوں کو کتنے نکالوں, جہنمیوں کو کتنے نکالوں. اللہ کہیں گا 1000 کا گروہ نکال, 1000 کا. ہر 1000 کے گروہ میں 999 میں اٹھا کر جہنم میں پٹکوں گا, ہر 1000 میں سے کسی ایک انسان کو جنت میں داخل کروں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ, والحمدللہ کثیرہ, وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. جب میدان محشر میں رب ذوالجلال والاکرام کی یہ آواز گونجے گی کہ اے آدم, ہر 1000 میں 999 جہنم میں جائیں گے, کوئی ایک جنت میں جائے گا. اللہ عز و جل کی یہ آواز جب میدان محشر میں گونجے گی, ہمارے نبی کہتے ہیں قسم رب ذوالجلال والاکرام کی, حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے, دودھ پلانے والی عورتیں اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو زمین پر پٹک دیں گے, بچے مارے ہیبت کے بوڑھے ہو جائیں گے, جس کا نظارہ اللہ کہتا ہے کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی, اپنے بچوں کو بھلا دیں گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا, ہر حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, لوگوں کو تم دیکھو گے لوگ غدودی کی حالت میں کھڑے ہیں, غشی کی حالت میں کھڑے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی سانپ نے سونگ لیا یا کسی جن نے چھو لیا, بالکل برجستہ ہو کر کھڑے رہیں گے. اللہ کہتا ہے وما ہم بسکارا, ان پر کوئی نشہ طاری نہیں رہے گا. ولکن عذاب اللہ شدید, ولکن عذاب اللہ شدید, یہ تیرے رب کا شدید عذاب ہوگا جو لوگوں پر ایسے غنودگی طاری کر کر کھڑا کر دے گا. اللہ اکبر. جب یہ حدیث سنائی گئی صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں, چیخ مار کر صحابہ رو پڑے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی, ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں, ایک جنت میں, تو ہم کہاں جائیں گے, ہمارا کیا ہوگا. اے اللہ کے نبی کیا 999 میں ہوں گے یا ایک جنتیوں میں ہوں گے. اللہ کے نبی نے کہا مت گھبراؤ, 999 یاجوج و ماجوج میں سے اٹھا کر اللہ ڈالے گا, ایک کسی نیک اور متقی آدمی کو اللہ جنت میں ڈالے گا. یعنی جنت میں جانے والوں کی تعداد جہنم میں جانے والوں کے مقابلے میں 1% رہے گی, لیکن جہنم میں 999% زیادہ رہے گی. جنت کے 7 دروازے ہیں, جہنم کے 8 دروازے ہیں, ایک ایک دروازے کے درمیان میں 40 میل کا فاصلہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں 40 میل کا فاصلہ ہے. یہ سارے 40 میل کی چوکٹ کل قیامت کے دن جنتیوں سے کھچا کھچ بھری ہو کر جاتی رہے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اس قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اس کا حق دلانے کے بعد جنت میں داخل کرے گا. حق دلانے کے بعد
दुनिया में कोम्पा डुबाइस वाले, इनका उनका माल हड़प कर को खाइस वाले, इनके उनके ज़मीना पर डुप्लीकेट प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट डॉक्यूमेंटा रेडी कर को प्रॉपर्टियाँ कब्जा कर लिए वाले, हाँ, झूठे गवाही दे को, झूठे लायरां को पैसे खिला को अपने कब्जे में यतीमों का माल खाने वाले, और बड़ा भाई होकर छोटे बहनों का माल खाने वाला एक नंबर के चोरा, डाकुआ, गद्दारा। अल्लाह ताला इनकी हक, इनके रिश्तेदारों को, इनके अड़ोस पड़ोसों को, इनके हुकूक मजलूमीन को दिलाने के बाद अल्लाह इसे जन्नत की सूरत, अगर ये देखने के लायक रहेगा तो जन्नत दिलाएगा, वरना इस जालिम चोर डाकू को उठाकर जहन्नम में अल्लाह पटकेगा। आज देखो, बाप मर गया, बड़ा भाई छोटे भाई और छोटे बहनों के मुंह में मट्ठी डाल को पूरी प्रॉपर्टी को कब्जा कर ले बैठ जाता। बड़ा भाई पूरी प्रॉपर्टी को कब्जा कर ले बैठ जाता। ये दुकान मेरा, ये घर मेरा, हमार बाबा बोल को मरे, ये बस स्टैंड में है सो दुकान तेरे नाम से, वो कोने में जंगल में पड़ा सो रूम वो छोटे भाई के नाम से, यहाँ बिल्कुल रोड के बाजू है सो साइट तेरे वास्ते, वो बिल्कुल जंगल के किनारे आधा सेंट्स बचाना तेरे भाना के वास्ते, वो भी आधा सेंट्स, ये भी आधा सेंट्स, ये रोड के किनारे, वो जंगल के पूरा कोने में। लेकिन उसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए, ये बाजार में जो आधा सेंट्स है इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए। एक नंबर का डाकू चोर बन जाता बड़ा भाई। भाना खैर दिया तो दे रहा, 1% तो भी दे रहा, लेकिन बहुत सारे भाइयां भाना को देते नहीं, हिस्सा देते नहीं, कब्जा कर लेती। जब भाना रोते रोते आते हैं, सवाल करते हैं, ऐ मेरे भैया, जिस बाप का तू बेटा है उसी बाप की मैं बेटी हूँ, जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है, जिस बाप के प्रॉपर्टी को तू कब्जा करते बैठा है उसी बाप की प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा बनता है। ऐ मेरे भैया मेरा हिस्सा दे। ए तेरा कहीं का भी हिस्सा नहीं, चल, हमारे बाबा तुझे पढ़ाई नहीं, डिग्रियां पढ़ाए, शादी करे नहीं, शादी कर को दिए, शादी में सुनना दिए नहीं, बड़ी बड़ी पलंग कते, मोटे मोटे नहालियां कते, ये गार्डरेज कते, ये दिलाई नहीं, तेरा हिस्सा वहां खत्म हो गया, तेरा हिस्सा कहीं का भी नहीं। ये चोरा एक नंबर के बोलने वाले, अल्लाह से डरो, ऐ गद्दारो, ऐ चोरो, ये दुनिया में कितने दिन जियोगे तुम लोग? ये दुनिया की अदालतों में कितने लायरों को खला खला कर झूठे केस लड़कर जीतोगे तुम लोग? ये याद रखना, ये दुनिया की अदालत झूठी हो सकती है, ये दुनिया के फैसले झूठे हो सकते हैं, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में भी एक अदालत लगेगी, अल्लाह के दरबार में भी एक फैसला होगा। याद रखना, ये दुनिया के चोर डाकू गद्दारों के लायरों के जैसे नहीं होगा। अल्लाह ताला तुम्हारी पोल खोलने के लिए फरिश्तों को गवाह बनाकर खड़ा करेगा। बहनों का हक मारने वालों, शादी में दे डाले, सुन्ना दे डाले, पैसा दे डाले, तुम ना पढ़ा डाले, तुम्हारा कहीं का भी हिस्सा नहीं बोलने वालों, ये दुनिया में कितने दिन जीते जी तुम्हें मरते स्टम्पो क्या प्रॉपर्टियां ले को खबर में जाती, क्या सुन्ना ले को खबर में जाती, क्या बिल्डिंग ढोले खबर में जाती। अरे निहत्ते जाओगे, निहत्ते, खाली हाथ पत्ते खा, नाम अमाल का तोशा सिर पर ढोले जाओगे, कोई सुनना भी नहीं, कोई पैसा भी नहीं, अंगूठी भी निकाल लेती, वाच भी खोल लेती, आंखों के कपड़े भी काट लेती, पूरा नंगा कर को कफन में लपट को लेग जग सड़ डालती। क्या आया, क्या आया? जिस प्रॉपर्टी के लिए तूने बहनों का हक मारा, उस प्रॉपर्टी पर तेरे रिश्तेदार लड़ले मरले को कब्जा कर ले को बैठ गए, तू ले को क्या गया खबर में? खाली हाथ गया, अपना बुरा अमल ले को गया। अल्लाह के दरबार में जब फैसला लगेगा, ये दुनिया के कोर्ट कचहरियों जैसा नहीं होगा। अल्लाह ताला तेरे सच का सच, तेरे झूठ का झूठ, तेरे दूध का दूध, तेरे पानी का पानी, पित्ता पानी करके रख देगा अल्लाह ताला। उस दरबार में अल्लाह कहेगा, दे तेरी बहनों का हिस्सा, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, एक मर्द का हिस्सा, एक औरत का हिस्सा 2 औरतों के हिस्से के बराबर, 2 रुपया मर्द का हिस्सा, 1 रुपया औरत का हिस्सा। अगर 1 रुपया मर्द को मिलेगा, उसमें का आधा हिस्सा औरत को मिलेगा। कुरान में अल्लाह हिस्से तय कर डाला, इसके बावजूद हमें हिस्से नहीं देते। क़यामत के दिन अल्लाह बोलता, दे तेरी बहनों का हिस्सा। वहाँ ला दीनारों वाला दिरहमा, न दीनार होंगे, न दिरहम होंगे, न सुन्ना होगा, न चांदी होगा, कुछ भी नहीं होगा देने के लिए। फिर होगा क्या? फिर होगा क्या? अल्लाह ताला कहेगा, इसके नेकियां उठा को बहनों को दो,
बहना के गुनाह उठा को इसके सिर पर डालो। ऐ जालिमों, ऐ चोरों, ऐ डाकुओं, कब्जा जमाने वालों, दूसरों के प्रॉपर्टियां हड़प करने वालों, अल्लाह के दरबार में मजलूमीन के गुनाह लेकर अपनी नेकियां मजलूमीन को देकर जहन्नम की सूरत देखना पड़ेगा। अल्लाह ताला के सामने ऐसे मर कर जाओ कि कोई तुम्हारा दामन ना पकड़े, ये ना कहे अल्लाह के दरबार में इलाही इसने हमारी माल खा लिया, इसने हमारी दौलत हड़प कर लिया, इसने हमारी इज्जत लूट लिया, इसने मुझे मारा, इसने मेरा कत्ल किया। कोई तुम्हें अल्लाह के दरबार में ना पकड़े, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ। अगर हुकूकुल इबाद में कमी पेशी करके जाओगे अल्लाह ताला फिर नहीं छोड़ेगा, हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मेरा वक्त मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता, बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे और आपको क़यामत आने से पहले क़यामत का तोशा तैयार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह कही सुनी बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।